جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اچھا محسوس کرتا ہوں، اور جب کوئی برا کام کرتا ہوں تو برا محسوس کرتا ہوں۔ ایسا کہنا ہے امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا۔ دوستو، ابراہم لنکن کا نام جدید امریکہ بنانے والے لوگوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اور ابراہم کا نام پورے امریکہ میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ دوستو، ابراہم ایسے صدر تھے جنہوں نے متحدہ امریکہ کی بنیاد رکھی اور ملک کو ترقی کی راہ پر لاتے لاتے اپنی جان تک گنوا بیٹھے۔ تو چلیے دوستو، آج ہم ابراہم کی کہانی کو شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ابراہم 1809 کو امریکہ کے ایک شہر کینٹکی میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھامسن لنکن اور ماں کا نام نینسی لنکن تھا۔ ان کے والد ایک بہت ہی غریب کسان تھے اور وہ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سب بہت پریشان ہوئے، اور پھر وہ وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر انڈیانا آ کر رہنے لگے۔ انڈیانا آنے کے بعد ان کے خاندان کو کافی مشکلات سے جھیلنا پڑا۔ انہوں نے وہاں پر جنگلات کو کاٹ کر کھیتی باڑی کے لیے زمین ہموار کی، اور پھر وہاں پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے لگے۔ ان سب کاموں میں ابراہم بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے، اور اسی لیے وہ شروع میں اسکول نہیں جا سکے۔ دوستو، ابراہم کے والد بہت ہی سخت مزاج کے تھے۔ وہ ابراہم سے بہت کام کرواتے اور کبھی کبھار مارتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے ابراہم کو اپنے والد کا رویہ بہت پریشان رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے ابراہم نے آگے چل کر مزدوروں کے حق میں آواز بھی اٹھائی تھی۔ دوستو، جب ابراہم 9 سال کے تھے تو ان کی ماں کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے ابراہم کی پریشانیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ابراہم کی موت کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ ابراہم کے والد نے جس عورت سے شادی کی اس کے پہلے ہی 3 بچے تھے، لیکن پھر بھی اس نے ابراہم کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور پھر ابراہم کی سوتیلی ماں نے ہی ابراہم کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور ان کی اچھے سے تربیت کی۔ دوستو، ابراہم کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ غریبی کی وجہ سے کتابیں خرید بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ ان کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ 18 کلومیٹر پیدل سفر کر کے اپنے ایک دوست سے پڑھنے کے لیے کتاب لے کر آئے، لیکن اسی رات بہت زور کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں پانی آ گیا اور وہ کتاب خراب ہو گئی۔ لیکن انہوں نے اپنے دوست کو کتاب صحیح سلامت واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے مزدوری کر کے اس کتاب کے پورے پیسے واپس کیے۔ دوستو، جب ابراہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے کھیتی باڑی چھوڑ کر شہر میں جا کر ایک اسٹور پر کام کرنے لگے، اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ طور پر وکالت کی پڑھائی کرنے لگے۔ اپنی وکالت کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے اسٹور سے نوکری چھوڑ دی اور وکالت کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ تقریباً 20 سال وکالت ہی کرتے رہے۔ دوستو، ابراہم وکالت میں بھی بہت ہی دیانتداری سے کام کرتے تھے، اور وہ بہت کم فیس لے کر غریبوں کے کیس لڑتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کیس لڑنے کے لیے ابراہم کو $25 بھیجے، اور انہوں نے $10 واپس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے $15 ہی کافی ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وکالت سے سیاست میں آنے لگے۔ دوستو، اس وقت امریکہ میں غلامی والا سسٹم رائج تھا۔ تمام زمینوں کے مالک گورے تھے، اور وہ کالے لوگوں کو زمینوں پر کام کرنے کے لیے لے کر آتے اور پھر ان پر ظلم کرتے تھے۔ لنکن اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے بہت جلد وہ غریب لوگوں میں مشہور ہو گئے، اور پھر سب لوگوں نے مل کر ابراہم کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔
دوستو سیاست کے شروع کے دنوں میں ہی ان کی ملاقات ایک مایا ٹور نام کی لڑکی سے ہوئی جو کہ ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابراہیم کو وہ لڑکی پسند آ گئی اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ابراہیم نے اس سے شادی کر لی۔ دوستو اس کے بعد تو ابراہیم سیاست میں پوری طرح ایکٹیو ہو گئے۔ سیاست میں آنے کے بعد وہ تقریباً 8 بار الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ہر بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران 2 دفعہ ان کا کاروبار بھی بالکل ٹھپ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا۔ دوستو ابراہیم نے اتنی ناکامیوں کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارا اور پھر ایک بار نئی امید اور حوصلے سے آگے بڑھے اور آخر کار وہ 9ویں بار الیکشن میں جیت کر امریکہ کے صدر بنے۔ دوستو انہوں نے غلامی سسٹم کو جڑ سے ختم کیا، کالے اور گورے لوگوں کو الگ الگ بنانے کی جو سوچ تھی اس کو ختم کیا، اور ابراہیم نے ان سب کو اکٹھا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوستو اسی دوران جنوبی اور شمالی امریکہ میں لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن ابراہیم کی ذہانت اور حوصلے نے جلد ہی ان کو اکٹھا کر دیا اور وہ سب مل کر رہنے لگے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو یہ برابری بہت بری لگ رہی تھی اور اسی وجہ سے 1865 میں واشنگٹن میں ان کو قتل کر دیا گیا، پر ان کے بنائے گئے اصول ہمیشہ زندہ رہے۔ دوستو ابراہیم کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ووٹوں سے بنائی کی حکومت لوگوں کی غلام ہوتی ہے، اور اسی اصول پر آج بھی بہت سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔